السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ بجلی ریکارڈ سستی اور بھٹو صاحب کی آج ہے جناب برسی، اس پر بھی بات کریں گے، اور بات یہ بھی ہوگی کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو لوگ ملنے گئے تھے بانی پی ٹی آئی سے، انہیں اجازت نہیں ملی تو چیلنج بھی کیا گیا ہے، اور جمعرات کو جو ملاقاتوں کا دن مقرر کیا گیا ہے اس میں ظاہر عمر ایوب صاحب تھے، شبلی فراز صاحب، علی حمزہ اور دیگر لوگ تھے، انہیں ملنے نہیں دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جی اب چونکہ عید گزر چکی، اب ہوگا کیا، کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے توقع یہ تھی کہ دمادم اسکندر کا جو اعلان کیا ہے کہ الائنس بننے والا ہے، جس حوالے سے بڑی پر امید ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ کہاں تک پہنچا ہے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب کا اب تک کہا جاتا ہے جی، خاص طور پر حکومت کو بڑا یقین ہے فضل الرحمان صاحب پر، وہ کہتے ہیں کہ جی اس اتحاد میں وہ شامل نہیں ہوں گے، لیکن کوششیں ہو رہی ہیں ان کو شامل کرنے کی۔ میاں صاحب نے فرمایا کہ جو ملک درست سمت میں گامزن ہو چکا، نون لیگ کے دور میں ہمیشہ ہی عوام کو معاشی ریلیف ملتا ہے، یہ ظاہر انہوں نے بجلی جو کہا گیا کہ 7-7.5 روپے جو سستی ہوئی ہے، یہ بہت بڑا ریلیف ہے، حالانکہ پیٹرول مارچ میں 15 روپے کم از کم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں دیا، پھر لیوی بڑھا دی 10 روپے انہوں نے، تو یہاں سے بڑھا کر جناب 7-7.5 روپے جو بجلی سستی کی ہے، اس پر شادیان حکومت مسلسل بجائے چلی جا رہی ہے۔ عوام کو براہ راست سے فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان سے آغاز کرتے ہیں۔ نقوی صاحب کیا کہیں گے، پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، حکومت اگر نہیں ملنے دے رہی، وجوہات ظاہر ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ تو رہا ہوگا، وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے، وجوہات تو کوئی بتاتے نہیں ہیں، صرف ایک چیز بڑی واضح ہوتی جا رہی ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہمیں عدلیہ کا بڑا احترام ہے، یہ عدالتی آرڈرز کو جو ہے رد کیا جا رہا ہے، اور یہ اس کا جواب یہ جی اچھا، نقوی صاحب کے ساتھ ساتھ ہمیں اخوندزادہ چڑان صاحب، سینئر رہنما پاکستان ساری دنیا میں بدنامی ہوتی جا رہی ہے ان کی، اس سے کہ یہ چیزیں کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتی کہ عدالت کا حکم ہو، انسانی بنیاد کے اوپر بھی نہ ان کو ان کے بیٹوں سے بات کروائی جا رہی ہے، نہ ان کے سیاسی لوگوں سے ملنے کو، نہ ان کی فیملی کو ملنے کو، یہاں تک کہ وہ بیگم صاحبہ بھی جو ان کے ساتھ جیل میں ہیں ان سے بھی نہیں ملاقات کرو، جو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی۔ اچھا سر، یہ کہ خبر وہ آپ کنفرم ہے؟ یہ خبر دیکھ ہمارے پاس بھی آئی تھی کہ خان صاحب جی کو عید کی یہ نماز ادا کنفرم نہیں ہے کرنے دی گئی، یہ بات درست ہے؟ جی، انہیں با جماعت نہیں ادا کرنے دی، باقی تو کوئی روک تو نہیں سکتا عید کی نماز، انہوں نے کہا علیحدہ سے پڑھی، لیکن انہوں نے جو کہ نارملی ایک رواج ہے کسی بھی جیل کے اندر جتنے قیدی ہوتے ہیں وہ مل کے نماز پڑھتے ہیں اور جی جی عید ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں، اور ماضی میں تصاویر آتی رہی ہیں ایسے ہی لیڈران کی جو اسیر تھے اور جیلوں میں تھے، اب کہ یہ ایک نئی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، یہ پچھلے 2 سال سے یہی ہو رہا ہے، یہ خان صاحب کی قید میں تیسری عید ہے۔ جی، تقریباً 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا۔ اور اچھا سر، ایک طرف تو یہ تمام چیزیں آپ کی چل رہی ہیں، اور دوسری جانب پارٹی کے مختلف رہنما آپس میں لگتا ہے یہ ایک رنجشیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں تیمور جھگڑا صاحب کی یا اظہر صاحب کی، جنہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے پنجاب میں، اور جب ملاقات کی تھی اعظم سوادی صاحب نے، انہوں نے باہر آ کر جو کچھ کہا، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی میں پنجاب کی صدارت، جو قائم مقام بھی تھے آپ کے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ اچھا سر، اس پر بڑی اہم بات یہ ہے نقوی صاحب کہ جو الزامات تیمور جھگڑا صاحب جو سوالات اٹھا رہے ہیں، وہ سوالات ظاہر آپ کے سامنے بھی یقین طور پہ آئے ہوں گے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کا مجھے جواب چاہیے۔ اب الٹا وہ پارٹی کی جو صوبائی حکومت ہے اس پر سوال اٹھائے ہیں، انہوں نے کہا جی بانی پی ٹی آئی کے کہنے کے باوجود کے پی کے حکومت 9 مئی کے واقعات کی انکوائری کرانے میں اب تک کیوں ناکام ہے؟ کے پی کے حکومت دھاندلی کی انکوائری کرانے میں بھی ناکام ہے، کے پی کے حکومت مفت آٹے کی جو تقسیم تھی اس معاملے پر بھی انکوائری اب تک کیوں شروع نہیں کی گئی؟ سر یہ 3-4 بڑے اہم سوالات ہیں، اگر آپ جواب دینا چاہیں تو۔ جی دیکھیں، مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ انکوائری کے لیے آپ کو کوئی سرونگ آفیشل، ویسے تو آپ کسی سے انکوائری کروا تو ضرور سکتے ہیں، لیکن جو بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ سٹنگ جوڈیشری میں سے لوگوں کو لایا جائے، اور جب ہم نے چیف جسٹس کو علی کنڈاپور نے اپروچ کیا تھا تو ابھی تک انہی نے جواب جو ہے وہ ہاں میں نہیں دیا اور کمیشن نہیں بنا کے دی۔ دس از دا لاسٹ تھنگ وچ یو نو، ریٹائرڈ آفیشلس کی بنائیں گے
تو وہ پھر اس کی ویلیو وہ نہیں رہے گی، اس سے کہ وہ لگے گا کہ ہم نے 22 لوگوں کو جو ہے وہ رکھا ہے، جیسے کہ اس حکومت نے ریٹائرڈ عدلیہ کے لوگوں کو لا کے ٹرائیبیونل کا ممبر بنایا ہے۔ تو اس میں میرے خیال سے میری تمام فریقین سے یہی گزارش ہے، پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں، اس کے اوپر تحمل سے کام لیں۔ ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارے دفاتر نہیں ہیں، ہم میٹنگ نہیں کر سکتے، ہم سارے لوگوں کے اوپر جو ہے بے تحاشا کیسز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں عدالتوں کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں، ہماری فزیکل میٹنگ نہیں ہو پاتی اور ایک دوسرے سے ہماری ملاقاتیں نہیں ہو سک رہی۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں، محرکات ہیں جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر جو یونٹی نارملی ایسے حالات میں اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے، ہمارے کیس میں یہ تھوڑی خراب ہوئی ہوئی ہے۔ وی ہیو ٹیکن نوٹ اینڈ کاگنیسنس آف اٹ، اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2-3 ہفتے کے اندر ہم ایسے اقدامات لیں گے جس سے یہ مسائل جو پبلک میں آ رہے ہیں اور جو اندرون میں ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، اس کی حقیقت پہ بھی پہنچا جائے، اور جو شکایتیں اس کا ازالہ بھی کیا جائے، اور افہام و تفہیم کے ساتھ جو پارٹی کا مین مقصد ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارا مین مقصد کیا ہے؟ پاکستان میں رول آف لا، پاکستان میں جمہوریت، اور پاکستان میں آئین کی سپریمیسی۔ اسی پہ آپ لوگ کام بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اس پہ نقوی صاحب میں واپس بھی آتا ہوں آپ کے پاس، اخوندزادہ چٹان صاحب سے پوچھ لوں، آج چونکہ ایک تو بھٹو صاحب کی برسی ہے 4 اپریل، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ کیا کوئی بڑا اعلان متوقع ہے اخوندزادہ چٹان صاحب آج؟ کیونکہ زرداری صاحب کی طبیعت گو کہ پہلے سے کچھ بہتر ہے، لیکن شاید وہ نہیں ہوں گے وہاں پر، بلاول بھٹو زرداری صاحب ضرور ہوں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ کینالز کے حوالے سے شاید کوئی بڑا اہم اعلان متوقع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینالز پہ ہمارا جو موقف ہے وہ تو بالکل واضح ہے، اس پہ کوئی کرنے کا بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم نے حکومت کو کئی بار سمجھا دیا ہے، اور ہم یہ کوئی سندھ کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہم پنجاب کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، یہ ہم پاکستان کے لیے بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ملک میں پوری دنیا میں پانی کا بحران ہے، پانی کم ہو رہا ہے، تو ہم حکومت کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے پانی پہلے سے کم ہوا ہے۔ پنجاب کو جو پہلے پانی مل رہا تھا اس کے 50% اس کو کم مل رہا ہے، سندھ کو جو پانی مل رہا تھا اس کو 50% مل رہا ہے۔ اگر آپ مزید کنال نکالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنجر زمینیں ہیں، اس کو آپ آباد کرنا چاہتے ہیں، تو جو پہلے سے آباد زمینیں ہیں اس کو بنجر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقف ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے جو مسائل ہے اس پہ آپ اتحاد پیدا کریں، تمام صوبوں سے پوچھیں، جلد از جلد CCI کا آپ میٹنگ بلائیں اور اس میں فیصلہ کریں تمام صوبوں کے ساتھ مل کے، اور اس پہ آپ ایک فیصلہ کریں گے تو یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ اچھا، اس پر چونکہ ٹیکنیکل کچھ چیزیں ہیں، میں اس پہ نہیں جاتا، موٹی موٹی بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں۔ ایک تو جولائی میں جو میٹنگ ہوئی، جون جولائی میں کہا جاتا ہے زرداری صاحب کے سامنے یہ ساری چیزیں آئیں تو انہوں نے ہاں کر دی تھی، یہ بڑا الزام ہے ان کے اوپر۔ دوسرا، یہ جو پانی ضائع ہوتا ہے، سندھ کو جو پانی ملتا ہے وہ پھر بعد میں سمندر برد بھی کیا جاتا ہے بہت سارا پانی، کیونکہ ڈیم وغیرہ تو آپ نے بنائی نہیں، مسلسل حکومتیں آپ کی چلی آ رہی ہیں سندھ میں۔ دیکھیے، زرداری صاحب پہ جو الزام ہے اس کا تو کئی بار چیئرمین بلاول نے جواب دیا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ نے جواب دیا ہے، سب نے جواب دیا ہے، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو بھی پتہ ہے، کر دیجیے ہماری نالج کے لیے۔ ہاں نہیں، میں یہی چاہ رہا ہوں کہ ریپیٹ کر دیجئے، کیونکہ آپ نے جواب تو دیا ہے، لیکن کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ڈاؤن اخبار نے ساری چیزیں منٹس چھاپے ہیں، یا تو ڈاؤن اخبار میں مقدمہ کر دیں۔ اس طرح مجھے بھی سن لینا، مجھے سن لیں، جس طرح آپ دوسروں پہ بولتے ہیں اس طرح مجھے بھی بولنے دیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جواب دے دیا ہے، ہر ایک بچے کو پتا ہے کہ کیا جواب دیا، اور آپ کے علم میں بھی ہے، میرے علم میں بھی ہے۔ سر، بچے کو پتا ہوتا تو آپ لوگ گلی محلوں میں جا کے سمجھا دیتے ہو۔ اگر آپ مجھے نہیں بولنے دیتے تو میں بند کر دیتا ہوں، میں منہ سے بات نکالتا ہوں، آپ لقمہ دیتے بولنے تو دیکھ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب آپ بولیں سر، سوال ہی نہیں کر رہا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ صدر کے پاس صرف 2 اختیارات ہیں، ایک اختیار جو بل جاتا ہے اس کا اختیار صدر کے پاس ہے، دوسرا جو حکومت آرڈیننس پاس کرتے اس کا اختیار صدر کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ تو 18ویں ترمیم کے بعد صدر کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ اور صدر کے پاس جو میٹنگ ہوا تھا، جو مشاورت ہوا تھا، وہ کوئی ایک منصوبے پہ یا صرف کنال پہ تو نہیں ہوا تھا، اس میں تو بہت سارے منصوبے شامل تھے۔
تو اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو موقف ہے وہ بالکل واضح ہے, وہ درٹوک ہے. ہم اس کو کہہ رہے ہیں, ہم کسی کنال کے بھی خلاف نہیں ہے. اب اگر بنجر زمینیں کسان کا آواز ہم کا آواز ہے. ہم نے حکومت کو کہا ہے کہ پس ترجیح جو ہے آپ ایگریکلچر کو دے دیں. ایگریکلچر آپ کے پاس ایک ایسا انڈسٹری ہے کہ 6 مہینے بعد آپ کو یہ پرافٹ دیتا ہے. یعنی ابھی آپ نے کوئی خود کا اشتہار ہو, اگر ابھی آپ نے کوئی فصل بو دیا تو 6 مہینے بعد وہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے. اگر آپ کا فصل اچھا ہو جاتا ہے تو اس کو آپ کو ڈبل فائدے ملتے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ملتا ہے کہ یہاں پہ اجناس کی کمی ہے, اجناس منگواتے ہیں, تو اس میں ہمارے سر سمجھ گئے ہم, سمجھ گئے سیاسی پروگرام ہے, زرعی پروگرام نہیں. اب میں سمجھ گیا اس بات کو آپ کی, کسانوں کو ظاہر فائدہ ہوگا. سندھ کا یہ مسئلہ ہے, قوم پرستوں نے اٹھایا, پھر پاکستان پیپلز پارٹی مجبوری میں ظاہر لے آئی اس کو بھی آگے, ورنہ تو معاملہ چل ہی رہا تھا. یہ تو آپ کا اپنا مرضی ہے, آپ کس پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھتے ہیں. لیکن یہ ہمارا کوئی پہلے بار تو نہیں ہے, کالا باغ کا مسئلہ تھا تو اس کو ہمیشہ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ختم کر دیا. اور اگر آپ کو ڈیمز بنانے تو وہ سندھ میں تو نہیں بن سکتے. آپ کو اگر ڈیمز بنانے تو وہ آپ کے پی کے میں بنائیں گے. کے پی کے میں یہ گنجائش ہے کہ وہاں آپ ڈیمز بنا سکتے ہیں, آپ سندھ میں نہیں بنا سکتے. چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے جا سکتے ہیں, گرا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے. اچھا چلے میں اس پہ موقف لے لوں. فردوس نقوی صاحب, آپ کا سر پارٹی کا کیا موقف ہے یہ کینالز کے حوالے سے, کیونکہ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ. اس پر دائرے سندھ میں دیکھ بھی رہے ہیں آپ, پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی ہے, قوم پرست احتجاج کر رہے ہیں. دیکھیں پانی کا مسئلہ جو ہے وہ بہت شدید ہے. اس کے 2 جز ہیں. ایک جز تو وہ ہے جس کا ذکر اس وقت چل رہا ہے کہ پنجاب سے سندھ کو اس کا شیئر ملتا ہے یا نہیں ملتا. اس کے لیے جو مسئلہ چل رہا ہے وہ ٹیلی میٹری سسٹم ہے. کیا ٹیلی میٹری سسٹم اتنا مہنگا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نہیں لگا سکتی اپنے پیسوں میں سے؟ اور جو پرانا لگا تھا اس کو چلنے کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہے؟ وہ سسٹم ہے کہاں سر؟ ٹیلی میٹری سسٹم ہے کہاں؟ جی بنا تھا, سیمن نے لگایا تھا, اس کو چلنے نہیں دیا. کس نے؟ جو آپ کے اریگیشن انجینئرز ہیں, جو اریگیشن ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں. ایک اس میں کانفیڈنس لانے کے لیے کسی انٹرنیشنل تھرڈ پارٹی کو بھی ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ ہر روزانہ کی رپورٹ دیں گے کہ کتنا پانی توسا سے نکلا اور ادھر ہمارے سکر تک پہنچا, اور بیچ میں کتنا پانی غائب کیا گیا. اس سے کہ آج کل سیٹلائٹ امیجری سے سارے پمپوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے. پھر جو پانی سندھ کے اندر آتا ہے اس کی کیا منصفانہ تقسیم ہو رہی ہے وہ. پھر جو دروٹ ڈیم ہے اور جو چھوٹے 4 ڈیم بننے تھے وہ پچھلے 10 سال میں تو مکمل نہیں ہو رہے. پھر چلیے ڈیم تو چھوڑیے, دیر از سم تھنگ کالڈ رین ہارویسٹنگ, کہ لاہور میں ہمارے ایک چیف منسٹر صاحب جو کافی بدنام بھی کیے گئے ہیں, انہوں نے ایک انڈر گراؤنڈ پورا ٹینک بنا دیا تھا کہ لاہور کے نشیبی علاقوں کا پانی جو ہے وہ ٹینک میں جمع کر لیا جائے, جس کو وہ استعمال کرتے رہے شہر کے اندر لینڈسکیپنگ کے پانی کے لیے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کراچی کے اندر 2 مشہور ندیاں ہیں, ایک ملیر ندی ہے اور ایک جو ہے لیاری کی ریور کہلاتا ہے. اگر ہب ریور کے اوپر اتنا بڑا ڈیم بن سکتا ہے 2-2.5 سال کے اندر, جس سے کراچی کو یومیہ 105 ملین گیلن پانی دیا جا سکتا ہے, تو ملیر ندی کی پوری لمبائی جو ہے سپر ہائی وے سے لے کے ڈیفنس تک وہ 28 کلومیٹر ہے, اور وہ کم سے کم 1 کلومیٹر چوڑی ہے اور کم سے کم 10 فٹ گہری ہے. تو آپ ذرا کیوبیکل کنٹینٹ لگا لیں کہ کتنا پانی جمع کیا جا سکتا تھا ایک چھوٹا سا بند باندھنے پہ. اچھا یہ تو ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں, بات درست ہے. اب آپ یہ بتائیں سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے 6 کینالز کے مخالفت میں ہیں. ہم تو بڑے کلیئر ہیں, ہم تو اس والے معاملے پہ بالکل کلیئر ہیں, اتنے ہی کلیئر ہیں جتنا کالا باغ ڈیم. جب تک سندھ کے عوام سائن آف نہیں کرے 1 پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت سی بات ہے, پی ٹی آئی ساتھ کھڑی ہے پیپلز پارٹی کے. دیکھیں ایک منٹ مجھے مکمل کر لیں. میرے نزدیک سب سے ہائیسٹ پرائرٹی پاکستان کی یکجہتی ہے, کینال نہیں ہے.
بات یہ ہے کہ پاکستان کے تمام صوبے مل کے فیصلہ کر لینا. پنجاب سمجھائے, ان کو راضی کرے, کہے کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے, ہم جو زمینیں آباد ہوں گی اس میں ساری زمینیں ہم سندھ کے وہ لوگ جو افیکٹ ہوئے ہوئے ماضی میں کہ سمندر اندر آ گیا, سب سے پہلا رائٹ ان کا ہے ان زمینوں. 10,000 میجرز ہیں, نہ زرداری صاحب کو وہ نظر آتے ہیں, نہ مراد علی شاہ کو صاحب کو. حقیقت یہ ہے کہ یہ زمینیں جس کو مل رہی ہیں انہی نے آرڈر دے دیا, اور وہ جو ہے زرداری صاحب کی گلے کی ہڈی بن گئی. تو وہ جتنے چلاکی سے ہمیشہ سیاست کرتے ہیں انہی نے وہی کیا. خود تو انہی نے سائن کر دیا اور پیچھے سے کہہ دیا کہ اب تم موومنٹ شروع کر دو, کہ وہ کہہ سکیں. پہلے تو اس بات کا جواب دیں, آپ نے سائن کیوں کیا تھا, آپ نے اسی وقت کیوں نہیں مچایا. سر اشارہ آپ کا کیا نون لیگ کی جانب ہے؟ نہیں جی, میرا نون لیگ کی طرف نہیں ہے. جو نیل لیگ کی بھی ڈگڈگی ہلاتا ہے, جو اس حکومت کی بھی ہلاتا ہے, جو SIFC بھی چلاتا ہے, جو فورن افیئرز بھی اس ملک کے چلاتا ہے, جو ڈیفنس بھی چلاتا ہے, جو پچھلے 70 سال سے حکومت کر رہا ہے, جو سرکاری سیاسی پارٹی ہے, اس کی بات کر رہا ہوں. سر یہ مطلب ہے تو سارا ہی آپ نے ملبہ جو ہے سیاسی جماعتوں سے اٹھا کے کہیں اور ڈال دیا. یہ سب کچھ کوئی اور ہی کر رہے ہیں, پھر اس کا مطلب ہے آپ سب لوگ کیا کر رہے ہیں سر؟ پھر ڈگڈگی بجا رہے ہیں, ناچ میری بلبل. پیسہ ملے گا؟ ہاں, میں نے بونی کا بلبل کا ہے. بلبل سے آگے جا نہیں رہے نا آپ. چٹان صاحب, اخوندزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ چلے گئے ہوں. نہیں کہاں جائیں گے سر, ابھی تو بڑا اہم مسئلہ چل رہا ہے یہ. اچھا چٹان صاحب, یہ ظاہر ہے یہ تو بڑی اچھی بات کی نقوی صاحب نے کہ جی ظاہر ہے سندھ کے عوام کے جب تک یہ تحفظات ختم نہ ہوں بالکل نہیں بننے چاہیے. اس میں تو کم از کم آپ دونوں ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں ہمیں. میں اس چیز کا بھی مخالف ہوں کہ اس کو خام خاص کا مسئلہ کیوں بنایا جا رہا ہے. اس کو صرف سندھ نقصان تو نہیں ہو رہا ہے, پنجاب کا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو پنجاب سے آواز نہیں اٹھ رہی نا سر, پنجاب والے کہاں آواز اٹھا رہے ہیں؟ اٹھا رہی ہیں. کل چودھری منظور نے پریس کانفرنس کیا تھا. یہ اور بات ہے کہ وہ پنجاب کی جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اس کو آپ لوگ ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہیں. کسانوں نے ہمیں سمجھا دیجیے کہ پنجاب کو کیا نقصان ہو رہا ہے. یہ تو سمجھا دیں سر تھوڑا سا, ہم تمام لوگ اچھے بات سمجھ میں آ جائے ہمیں بھی کہ پنجاب کو میں کیسے آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں. میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو پہلے سے پانی کا شارٹیج ہے. اگر آپ مزید نہریں نکالیں گے تو اس کے لیے آپ پانی کہاں سے لائیں گے؟ پہلے سے جو آباد زمینیں ہیں آپ اس کا پانی کاٹیں گے, تو آپ اس کا پانی کاٹیں گے کریں گے اور کہاں سے آئیں گے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. ارے سب کو پتہ ہے وہ اور پانی چوری کرنے کے سندھ کا حصہ لیں گے. وہ پنجاب کا پانی چٹان صاحب کاٹیں گے تو وہیں کی 5-7 نہریں بند نظر آ جائیں گی آپ کو. تو وہ پنجاب کے ظاہر لوگ پھر اٹھ کھڑے ہوں گے, وہ کھڑے ہوں یا نہ ہو سکتا ہے انہوں نے کمپرومائز کر لیا. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں جو فلڈ کا پانی آتا ہے, جو بارش کا پانی آتا ہے, اس کے ذریعے آپ ان نہروں کو پانی دیں گے. وہ ہم سب کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. وہ انگریزی کی مشہور کہاوت ہے, یو کین فول سم آف دا پیپل سم آف دا ٹائم, موسٹ آف دا پیپل سم آف دا ٹائم, بٹ ناٹ آل دا پیپل آل دا ٹائم. ظاہر ہے زیادہ عرصہ تو بیوقوف نہیں بن سکتے. لیکن اس پہ جو چٹان صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کو بھی نقصان ہے. اظہر جاوید صاحب بھی سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر جاوید صاحب آپ, ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی. نہیں سمجھ میں سر, وہ پنجاب کا نقصان کیسے ہے؟ پہلے وہ کہتے ہیں ابھی ذرا اظہر صاحب آپ ذرا بتا دیں کہ زرداری صاحب نے کیا کہا ہے. بات کرے گا تو بیچ میں پڑے گا. تو اس کا اچھی بات یہ ہے کہ آپ صرف شمیم نقوی صاحب کے ساتھ بات کریں. سر آپ کو فل پورا موقع ہے, آپ بھرپور انداز سے سمجھائیے. سر میں 2 چیزیں میری سمجھ میں نہیں آئی. آپ ماہر ہیں پیپلز پارٹی کے معاملات میں کہ زرداری صاحب کی تو کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آئی. اور پنجاب کے اندر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کے دور میں کرنل جو تو وہ اسمبلی کو چلا رہا تھا. ہاں یہ سوالات اٹھائیں, یہ سوال آپ لوگ کہتے ہیں کہ بات کریں گے ہم چیف کے ساتھ, آپ لوگ کہتے ہیں کہ بات ہم کریں گے ڈی جی آئی کے ساتھ. تو آپ لوگوں کا تو پورا سیاست جو ہے وہ کنفیوز ہے, وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہماری سیاست ہماری جو ہے کہ نکل رہا ہے. آج بھی آپ کے وزیر اعلیٰ نے اپنے سابق وزیر خزانہ پہ الزام لگایا ہے
कि उन्होंने 36 अरब जो है करप्शन किया है। आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी बात हुई के बारे में कहा कि उन्होंने 36 अरब का करप्शन किया है। इस तरह के आपके वज़रा रोज बैठते हैं और वज़ीर आला पे इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने फुरगों का करप्शन किया, तो आप लोगों का तो पूरा सियासत जो है वो कंफ्यूज है। नकवी साहब मुझे अब बोल लूं या आपने अदर जावेद साहब से करना है? आप इसका जवाब देते फिर अदर जावेद साहब को जाता हूं। वो कह रहे हैं जी पूरी सियासत ही आपकी कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा। मैं इसका जवाब तो दे देता हूँ। जो कुछ हम लोग कहते थे ना, आपसे कोई सवाल दे रहा हूँ ना, दे तो रहा हूँ, सुनने की हिम्मत तो करिए। बहुत बड़ा मसला है, हर चैनल पे आप ये काम करते हैं। नहीं तो आपने सवाल उठाया तो नकवी साहब जवाब तो देंगे ना चट्टान साहब। दूसरों के बाद खत्म हो जाए, अपने पास नोट करो फिर उसका जवाब दे दो। चल आप अगर तैयार है, मैं दोनों सवालों को, जो कुछ हम करते थे हमसे ज्यादा इस वक्त इनको इतना पसंद आया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो इनके इत्तेहादी हैं जिनकी वजह से हुकूमत चल रही है, वो ये कहते हैं कि वो सुबह मुंह धोने के बाद पहले कहते हैं हम आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया गुजार हैं। दिन में 200 दफ़ा वो ये कलमा पढ़ते हैं, हम आसिम मुनीर की शुक्रगुजार हैं, और रात को सोने से पहले शुक्र अदा करते हैं। तो हमने हमारा मॉडल नकवी साहब ये चट्टान साहब ने हाँ ये टेलीविजन पे बैठकर ये कहा गया था, ये आर्मी चीफ मेरा बाप है। आर्मी चीफ बाप होता है कौम का, ये कहा था जी। मैं आपसे ये कहूं, जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था अयूब खान मेरे डैडी हैं, वो भी आर्मी चीफ थे, वो भी आर्मी चीफ थे। बात ये है कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, किस माहौल में कहा था, वो आप उसकी बात नहीं करेंगे। आप किसी का जुमला उठक लेंगे तो उठक लीजिए। गलती हो गई इमरान खान से, गलत जुमला था, मैं इतराफ कर लेता हूँ। चले ये अच्छी बात आज जो वो गलती कर रहे हैं कि आर्मी चीफ को खत लेकर हम कर रहे हैं, और अवाम से बैठना ही नहीं है, मैंने तो सियासतदानों से हाथ मिलाना ही नहीं है, मैं तो बात करूंगा आर्मी चीफ के साथ, मिस्टर DCI के साथ। हमें कठपुतलियों से हाथ नहीं मिलाना। ये उनको सियासत में मुदाखलत देने का दावत है या नहीं है शमीम नकवी साहब? जी क्या चीज दोबारा से कही? अच्छा मैं सर आता हूँ, आप दोनों की तरफ भी आता हूँ। अदर जावेद साहब भी काफी इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों की बात भी सुन रहे हैं, लेकिन उसमें जो अदर जावेद साहब के लिए सवाल था वो चट्टान साहब का था, जो बड़ा अहम सवाल उन्होंने उठाया है, लेकिन उस जाहिर है हमने कहा समझा दें तो शायद अदर जावेद साहब समझा सकें कि सर पंजाब को भी नुकसान है इससे। जाहिर पानी तो पाकिस्तान का है, वो पंजाब में भी इस्तेमाल होगा, तो पंजाब का भी जो कोटे का पानी वो कम हो जाएगा। अदर जावेद साहब देखिए जी, पंजाब हो या सिंध हो, दोनों पाकिस्तान का हिस्सा हैं, और हमें पंजाब सिंध की तफरीक से आगे बढ़ के इस पे नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। सिंध हुकूमत के अगर कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और देखिए सिंध सिर्फ पीपल्स पार्टी का तो नहीं है, उसमें और भी जमातें शामिल हैं। सिंध में बहुत सारे लोग रहते हैं, सिर्फ सिंध के पीपल्स पार्टी के वोटर ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो बात यह है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अगर किसी ऐसे बिल पर दस्तखत किए थे जिसके तहत ये नहरों का निज़ाम निकाला जा रहा है, तो मेरे ख्याल है आसिफ अली जरदारी साहब मुकम्मल मुतमईन हुए होंगे, उसके बाद ही उन्होंने किसी डॉक्यूमेंट पे दस्तखत किए हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि सियासत के लिए कुछ इश्यूज चाहिए। इश्यूज इस वक्त ख़त्म होते जा रहे हैं, और इस नए से नया इशू लेने के लिए जारी बात है पीपल्स पार्टी भी इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। पंजाब में एंट्री चाहिए, सिंध में अपने वोटर को मुतमईन करना उन्होंने, और एक जो लहर उठी है इस नहरी निज़ाम के हवाले से, उन्होंने अपने वोटर्स को भी जवाब देना है। तो मेरा ख्याल है बेस्ट तरीका तो ये है कि जैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा है कि वो इस पे मुतमईन करेंगे पीपल्स पार्टी को। बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकातें पहले भी हो चुकी हैं, अब फिर मेरा मुलाकात होनी चाहिए, और इस इशू पर कोई सियासत के बजाय, क्योंकि इस वक्त मसाइल बहुत गंभीर हैं। एक तरफ सिक्योरिटी का इशूज़ है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो माशी तौर पर पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। गो कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, हुकूमत भी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी महंगाई आम आदमी का मसला है। और इस सारी सूरत हाल में नेशनल कंसेंसस के लिए
نہری نظام کے اس مسئلے کو مل بیٹھ کے حل کرنا چاہیے. اچھا، پہلے مشاورت کر لی جاتی بہتر تھا، اب چیزیں شروع ہو گئیں، اس کے بعد پھر اچانک سے مشاورت کا دیکھیں عمل تو ہر وقت ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ دروازے بند کر دیے تو اس کے بعد آپ کھول نہیں پھر سکتے. سر متنازع نہ کریں نا. مشاورت کالا باغ ڈیم بھی شروع مشاورت کرنے جو کے ہے بعد وہ جاری متنازع ہے. ہو گیا، یہ 6 کنال بھی متنازع کام شروع چیزوں کر کے دیا. لیے اس کے ہی بعد مشاورت کی جاتی ہے. اگر کسی چیز پہ اتفاق ہو چکا ہو تو اس پہ مشاورت نہیں ہوتی. میرا خیال ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب چیزوں کو سمجھتے ہیں اور وہ اس کا ادراک بھی رکھتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب بھی چیزوں کو سمجھتے ہیں. دونوں اس وقت پارٹنر ہیں فیڈرل میں چیزیں جو چل رہی ہیں. تو سندھ کا یہ مسئلہ جو ہے نہری نظام کا، پنجاب کو کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنا ان کو اس میں پرابلم ہوگا، تو دونوں کو صوبائیت سے اٹھ کے میرے خیال ہے بات کرنی چاہیے اور بیسٹ حل جو عام آدمی کے لیے ہے. دیکھیں سندھ میں بھی عام آدمی ہاری متاثر ہوگا اگر اس کا پانی کا مسئلہ ہوتا ہے. کسی وڈیرے نے تو وہ اپنی جگہ نہیں لے جانا. کسان ان کی زمینیں بھی ہیں وڈیروں کی، ان کا بھی ایشو ہے، زیادہ انہیں کی ہے سر. لیکن عام آدمی کی اس کو کاشت کرتا ہے نا، وڈیرا تو کاشت نہیں کرتا. تو اس میں اسی طرح پنجاب میں بھی عام کسان ہے، تو فائدہ اگر اس میں کوئی نقصان ہوتا صحیح. ہے تو نیچے تک عام ہاری بھی متاثر ہوگا، عام کسان بھی متاثر ہوگا اس سے. نقوی صاحب، یہ تو گفتگو ظاہر کنالز کے حوالے سے تو ہے ہی. یہ جو الائنس بننے جا رہا تھا سر، اس پہ بھی تھوڑا سا بتا دیجئے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، پنڈت تو یہ کہتے ہیں سیاسی پنڈت کہ جناب مولانا صاحب کبھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ تحریک انصاف کے پاس اسٹریٹ پاور اب رہی نہیں، تو لہٰذا وہ سہارا چاہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا. جی دیکھیے، بات ساری یہ ہے، اسٹریٹ پاور ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا جواب تو ہم دینا ہی نہیں پسند کرتے. ہم نے بار بار جو ہے وہ اکیلے بھی کر کے دکھا دیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ناکام ہو جائیں گے، وہ بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے کہ ہماری مقبولیت کی جو ہے وہ مثال سرویز میں سے لے لیجئے. ہم نے ابھی جب 26 نمبر کو کیا تھا تو جو وحشیانہ 24 سے لے کے 26 جو وحشیانہ سلوک کیا گیا، وہ تو گولی تو چلی نہیں تھی، شیئر گیسنگ شیل تو ہوئی نہیں تھی، ہسپتالوں میں کوئی زخمی تو آئے ہی نہیں تھے، پولی کلینک کا ریکارڈ ہم دیں گے نہیں. ہم آپ کے جو ہے اس کا جو اسلام آباد کا ہاسپٹل ہے اس کا بھی نہیں دیں گے ریکارڈ. پولیس کی کوئی رپورٹ نہیں دیں گے کہ کتنی گولیاں ایشو ہوئی تھی، کتنے شیل ایشو ہوئے تھے، کتنے واپس آئے. گولی تو چلی نہیں تھی. اور جو تصاویر تھیں، جو بی بی سی کی رپورٹ تھی، وہ سب جھوٹی تھی. اور اگر اس سے بڑا کسی نے اور مجمع پچھلے 10 سال میں بھی 5 سال میں بھی جمع کیا ہے، جتنے لوگ آپ کو 24 اور 25 تاریخ کو سڑکوں پہ نظر آئے، تو اس کی مثال لے آئے. تو ہم تو مجمع جمع نہیں کر سکتے، ہم تو اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں. باقی مولانا صاحب کو ہمارے ساتھ آنا مجبوری ہے. مولانا صاحب وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اپنا دام بڑھا رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کچھ اور آفر کر دے. لیکن آپ یہ سوچ لیجئے کہ اس وقت شاہد خاقان عباسی، وہ بھی جماعت اسلامی بھی، جو جماعتیں اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہیں، ان سب نے یہ کہہ دیا کہ الیکشن جعلی تھے، غلط تھے، صحیح نہیں تھے. خود پیپلز پارٹی نے کہہ دیا. اور اس وقت جو ملک میں ہے، اس وقت ملک میں ایک آمریت ہے. اب جو شخص آئین کی پامالی کو، جیسے کہ وہ بار بار ہوا، اب بھی خاموش رہے گا، اور جب وہ ووٹر کے پاس جائے گا، جس میں مولانا صاحب بھی شامل ہے، تو وہ اپنی قسمت دوبارہ آزما لے. ہم تو ان کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آئیے، ہم پاکستان کی خاطر اپنے تمام ڈفرینسز بھول گئے. ہم نے جو کچھ کہا ہم اس کو واپس بھی لیتے ہیں. ماشاءاللہ. لیکن آپ جو ہے اس وقت جو بلوچستان میں صورتحال ہے، جو کے پی کی صورتحال ہے، جو امن و امہ کی صورتحال ہے، جو معیشت کسی ملک کی نہیں سنور سکتی جب تک وہاں امن و امان نہ ہو. درست ہے، یہ بات درست ہے آپ کی. لیکن جو آپ ساتھ ساتھ آپ نے الزام بھی عائد کر دیا کہ مولانا صاحب دام بڑھا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کچھ آفر بڑا کر دیا جائے انہیں. یہ مطلب ایک سیاسی بیان ہے آپ کا. دیکھیے، میں آپ سے جو آپ مجھے جو بلاتے ہیں اپنے پروگرام میں، وہ اسی لیے بلاتے ہیں کہ میں کچھ تلخ حقیقتیں سیاست کی آپ کے ہاں بیٹھ کے بیان کر دیتا ہوں. جی.
یہ سیاست کی تلخ حقیقت ہے، صرف مولانا صاحب کے لیے نہیں ہے. ہر پارٹی اس کو جب اس ملک کے اندر ایک روایت ہے کہ جی یہاں کوئی حکومت میں آ ہی نہیں سکتا جب تک وہ ڈیل نہ بنائے، تو ہر آدمی، ہر سیاسی جماعت کی کوئی نہ کوئی ڈیل چل رہی ہوتی ہے. ڈیل کس سے بنانی پڑتی ہے وہ بھی پتہ ہے کہ جو ڈیل کرتے ہیں اور جو الیکشن کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، اور یہی سارا مسئلہ چل رہا ہے. تو آج کل سر ڈیل چل رہی ہے آپ کی؟ سر آج کل ڈیل چل رہی ہے آپ کی؟ نہیں، پی ٹی آئی نے تو بڑا سیدھا سیدھا اپنے، ہمارے تو چیئرمین نے جو اس وقت ایجنڈا لیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی افواج جو کہ ہمیں بہت عزیز ہے، اس ملک کے اندر یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ فوج کو کسی قسم کا نقصان پہنچے، لیکن فوج کی حکومتی مسائل کے اندر اور حکومت چلانے کے اندر انٹرفیرنس زیرو ہونی چاہیے. دس از دا پوزیشن. سر جو خان صاحب نے پاکستان کا جو رول پاکستان کے آئین میں فوج کے لیے لکھا گیا ہے سراخوں پر، ہم چاہتے ہیں کہ فوج نے جو اپنا عہد کے لیتے ہیں، جو اوتھ لیتے ہیں افسر بننے کا، اس کی پاسداری. سر یہ باتیں اپوزیشن میں تو کرتے ہیں لوگ، حکومت میں جانے کے بعد تو نہیں کرتے پھر؟ سر دیکھیں بات ساری یہ، آج کل کا دور اتنا اعلیٰ ہو گیا ہے کہ اب اگر یہ بات آپ کے پروگرام پہ ہو اور کل میں اگر کسی وجہ سے ڈیفنس منسٹر بن بھی جاتا ہوں تو آپ مجھے بخشیں گے؟ آپ دن میں جو ہے 10 مرتبہ یہ چلائیں گے میرے لیے تو اچھی بات ہے، اپوزیشن میں ہی کر لیں. پھر جب آئینہ دکھایا جائے گا تو شرمندہ تو ہوگا، اور شرمندہ نہیں ہوگا تو عوام میں پتہ تو چلے گا کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے. سر ایک خبر یہ آئی جب ملاقات کی اعظم سواتی صاحب نے، گنڈا پور صاحب نے، بیسر سیف نے، کہ جی خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک دے دیا ہے، اس کی آپ نفی کرتے ہیں یا واقعی یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، پہلی چیز یہ کہ یہ خبر آئی کہاں سے، مجھے تو نہیں پتا کہاں سے. میں تو نہیں ملا عمران خان صاحب سے، ظاہر ہے نہ میری پارٹی کی لیڈرشپ ملی ہے، نہ بہنیں ملی ہیں 20 مارچ کے بعد سے. سر گنڈا پور صاحب خبر کس نے دی اور یہ خبر کس کے پاس آئی؟ جب وہ خبر کے ذرائع ہی نہیں مصدق تو اور تصدیق کیے جانے والے تو خبر کی کس؟ میں تو اس کے نام بھی لے دوں. ہمارے پروگرام میں آپ کے پرانے دوست ہیں محمود مولوی صاحب، انہوں نے کہا جی مذاکرات تو چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے پی ٹی آئی کے. ابھی یہ سر کل کی بات ہے. یہ دیکھیے بات ساری ہے، کچھ لوگوں کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عوام کے اندر ایک لالی پاپ چلتی رہے کہ عمران خان کے مسائل جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں اس میں عمران خان بھی جلد رہا ہو جائیں گے، بات چیت چل رہی ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہونے والی. تو ابھی کچھ کرے نہیں آپ لوگ، اور ہم بڑے سیدھے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ڈھکوسلہ ہے، کچھ نہیں ہو رہا. عمران خان باہر آئیں گے کب؟ جب عوام سڑکوں پہ آئیں گے. سر سڑکوں پر آ جائے گی اس کا کیا مطلب ہے؟ عدالتوں سے سزا ہوئی ہے اور عوام کے صرف آنے پہ جیل کے دروازے کھل جائیں گے؟ جی میرے خیال سے عدالتوں پہ ہمیں تو اعتبار نہیں رہا. آپ کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو کچھ 26ویں ترمیم کے بعد کوٹ پیکنگ ہوئی ہے، آپ کو عدالتوں پہ سر اعتبار نہیں ہے، یہ تو بڑا سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اس میں یہ بات مکمل کرنے تھی. جو کوٹ پیکنگ ہوئی ہے، جس طریقے سے ججوں کی بھرتی ہوئی ہے، جس تعداد میں بھرتی ہوئی ہے، اگلے 30 سال تک کوئی جماعت جو ہے عدالتوں کے اوپر اعتبار نہیں کرے گی. چلیں جی، کوئی جماعت سے کیا مراد ہے؟ اظہر جاوید صاحب، اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں یہی جو بات کر رہے ہیں، اگر اس خبر کو ظاہر ڈینائی کر دیا فردوس شریف نقوی صاحب نے، لیکن خبر ہی چل رہی تھی کہ ٹاسک دے دیا ہے خان صاحب نے اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں گے اور شاید وہاں سے ہی کوئی دروازہ کھل جائے یا کوئی ریلیف مل جائے، کیونکہ عدالتوں پہ تو یہ کہہ رہے ہیں صاف طور پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے. دیکھیے جی، عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جیل کے اندر ہیں، اور جو جیل سے باہر لوگ ہیں ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر جماعت کا نام استعمال کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو اندر ملنے جاتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو اپنی مرضی کی انفارمیشن باہر شیئر کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے اس مرضی کی انفارمیشن میں پھر بہت سارے تضادات بھی ہوتے ہیں. ان کے طریقہ انصاف کا جو ایک سوشل میڈیا ونگ باہر بیٹھا ہوا ہے
وہ اس کی ہاسٹائل جو ایکٹیویٹیز تھیں پاک فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، اس نے تحریک انصاف کو اوکے اور خاص طور پہ جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بہت زیادہ فاصلے پیدا کیے۔ اب جب تک لیڈر باہر نہیں آئے گا تحریک انصاف اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب اور بیرسٹر صاحب کی جو ملاقات ہے، ظاہری بات ہے باتیں تو ہمیشہ ذرائع سے ہی آتی ہیں، اگر میں رپورٹر ہوں تو ہو سکتا ہے علی امین گنڈا پور نے میرے ہی طرح کے کسی رپورٹر سے بات کی ہو، جی اور اس ذرائع کو ظاہر بتا نہیں سکتے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ بیرسٹر صاحب سے کسی رپورٹر نے بات کی ہو، انفارمیشن شیئر کی ہو، اس انفارمیشن کی بنیاد پر ہی خبر جو ہے وہ آتی ہے، اور نہ ہی علی امین گنڈا پور صاحب نے ابھی تک اس بات کی تردید کی ہے اور نہ ہی بیرسٹر صاحب نے۔ تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہے تحریک انصاف کے لیے کہ اگر کسی لیول پہ وہ بات کر رہے ہیں اور وہ بات بھی اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہ رہے ہیں، تو لیکن دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے، آپ منتخب حکومت سے بات کریں۔ تو اس ساری صورتحال میں میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے بیسٹ یہی ہوگا کہ وہ سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے بات کریں اور چیزوں کو آگے لے کے جائیں، اور کوشش کریں کہ جو ٹمپریچر ہے اس کو کم کیا جائے، کیونکہ جہاں تک احتجاج کی سیاست ہے اس نے ہمیں بتایا ہے پچھلے 10-15 سال میں کہ احتجاج کی سیاست کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف کا جو دھرنا تھا وہ میرا 127 دن کتنے دن چلا تھا، اس کے باوجود جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکے تھے، نہ ہی وزیر اعظم گھر گیا تھا، نہ ہی حکومت گئی تھی۔ تو ابھی بھی اب یہ احتجاج کی بات کرتے ہیں، اپریل شروع ہو گیا ہے، اپریل میں موسم گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، مئی میں اگر یہ آج بھی جیسے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے 20 اپریل کے بعد، اور وہ اس میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان سے بات ہوتی ہے، پھر مذاکرات شروع ہوتے ہیں ان کے، تو مئی میں احتجاج تو ویسے ہی نہیں ہو سکتا۔ کراچی کی گرمی تو ویسے ہی بہت زیادہ ہے، پنجاب میں بھی جو اصل میدان جنگ بننا ہے اگر کوئی احتجاج ہوگا وہ پنجاب اور پنجاب ہوگا ظاہر ہے، اور وہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں گرمی کے موسم میں، یعنی اگست تک تو معاملہ ٹھنڈا ہی نظر آ رہا ہے۔ اگست تک آپ احتجاج کر ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا، اگست میں بارشیں ہوتی ہیں، تو اگست تک تو چیزیں گئیں۔ احتجاج سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، بات چیت بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے ہی چیزیں حل ہوں گی۔ تو اس چیز کا ادراک تحریک انصاف کے جو سابق چیئرمین ہے، سابق وزیر اعظم ہے عمران خان کو میرے خیال ہو چکا ہے، وہ بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ لیکن جاوید صاحب آپ کا، وہ اطران صاحب آپ کا، فردوس نقوی صاحب آپ کا، وقت کی قلت آپ کی جو گفتگو ہوئی اس میں بڑی اہم گفتگو ظاہر صاحب نے جو چیزیں بیان کی، خاص طور پہ مولانا صاحب نے تو الزام عائد کر دیا انہوں نے کہ دام بڑھا رہے ہیں اور ان کو اسٹیبلشمنٹ سے اچھی آفر آ گئی بقول فردوس نقوی صاحب کے، پھر تو ہمارے ساتھ وہ آئیں گے نہیں، اور انہوں نے اس بات کی ظاہر تردید کی جو خبر مسلسل چل رہی ہے کہ خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی بیرسٹر سیف کی اور علی امین گنڈا پور کی، اس میں انہوں نے ٹاسک دے دیا ان کو کہ جناب مذاکرات کے لیے اگر اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات ہو سکتی ہے تو ضرور کریں، لیکن وہ تردید کر رہے ہیں اس بات کی، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے بھی ظاہر اس حوالے سے بارہا اس بات پہ کہا جا چکا ان کی جانب سے کہ جناب اگر بات کر رہی ہیں آپ نے تو سیاسی جماعتوں سے بات کریں، آپ کی اگر سیاسی جماعت ہے تو دیگر سیاسی جماعتیں موجود ہیں، آپ نون لیگ سے بات کر لیں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کر لیجئے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت، اللہ نے